السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما ورزقنی فہما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ عزیزہ سامعات، آج پھر سے امام طحاوی رحمہ اللہ کی عبارت لے کر پیش خدمت ہوں۔ امید ہے کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، عامل کتاب و سنت بنائیں، آمین۔ مؤلف رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، وَنُسَمِّ أَهْلَ قِبْلَتِنَا مُسْلِمِينَ مُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مُعْتَرِفِينَ وَلَهُ بِكُلِّ مَا قَالَ وَأَخْبَرَ مُصَدِّقِينَ۔ آئیے اس عبارت کا ترجمہ جانتے ہیں۔ ہم اہل قبلہ کو اس وقت تک مسلمان مومن سمجھتے ہیں جب تک وہ اس شریعت کے معترف رہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور اس کے تمام اقوال و احادیث کو صدق دل سے تسلیم کرتے رہیں۔ آئیے اس عبارت کے وضاحت کی جانب چلتے ہیں۔ جو کوئی بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایمان رکھتا ہے، دل سے تصدیق کرتا ہے، زبان سے ادا یعنی اقرار کرتا ہے اور عمل کر کے ثابت کرتا ہے، ہم انہیں مسلمان، اہل توحید اور مومن سمجھتے ہیں۔ ہمارا ایمان ان ضالہ فرقوں کی طرح نہیں ہے کہ بندہ اگر کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ تو ضرور ہے کہ ایمان میں کمی آتی ہے۔ اہل ایمان پہ ضروری ہے کہ نبی کی ہر بات کو یقینی طور پہ تصدیق کرے، خواہ وہ ہماری خواہشات سے میل کھاتا ہو یا نہیں۔ اگر ایسا ہے کہ من پسند آئے تو تصدیق کرے اور گر من کو نہ بھائے تو کراہت کرنے لگے، تو ایسے لوگ کفر کی سرحدوں پر گشت لگا رہے ہوتے ہیں۔ ہر حال میں کتاب و سنت سے ثابت شدہ باتوں کی تصدیق کر کے دلی خواہشات و جذبات کو اسلام کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، اپنے آپ کو کتاب و سنت کی باتوں کے سامنے سرنڈر کر دے، یہی حقیقت میں اہل ایمان کی پہچان ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین سورۃ اللقمان آیت نمبر 22 میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے وہی مسلمان ہیں۔ آگے مؤلف رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، وَلَا نَخُوضُ فِي اللَّهِ وَلَا نُمَارِ فِي دِينِ اللَّهِ۔ ہم اللہ کے ذات میں غور و خوض نہیں کرتے اور نہ ہی دین الہی میں جھگڑیلو بنتے ہیں، دین الہی میں جھگڑیلو کا کردار ادا کرتے ہیں۔ آئیے اس عبارت کے خلاصے کی جانب چلتے ہیں، اس عبارت کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت کا اللہ کی ذات میں غور و خوض کرنے کی عادت نہیں ہے، یعنی ہم اہل سنت والجماعت اللہ کی ذات میں غور و خوض سے بچتے ہیں، اللہ پر اور اس کی اسماء و صفات پر بغیر کسی تعویل و تصریف و تحریف کے کامل ایمان رکھتے ہیں۔ ہم خواہشات کی پیروی میں اسماء و صفات کا بیجا معنی بیان نہیں کرتے، بلکہ وہی کچھ بیان کرتے ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ یہی نہیں بلکہ ہم دین کے احکام و مسائل جو کتاب و سنت سے ثابت ہے بغیر کسی تردد کے قبول کر لیتے ہیں۔ اپنی عقلی گھوڑا نہیں دوڑاتے، کیونکہ ہماری عقلیں جو ہے ان احکامات کی حکمت کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ گر ایسا نہیں ہوتا تو انبیاء و رسول بھیجنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ آگے مؤلف رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، وَلَا نُجَادِلُ فِي الْقُرْآنِ
ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فألمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. آئیے اس عبارت کا ترجمہ جانتے ہیں. ہم قرآن کے بارے میں جھگڑا نہیں کرتے بلکہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ پروردگار عالم کا کلام ہے. جبریل علیہ السلام اسے لے کر نازل ہوئے اور سید المرسلین کو یہ کلام سکھایا گیا. بلا شبہ ایک کلام الہی ہے. مخلوق کے کلام کے اس کے مساوی نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ہم کلام الہی کو مخلوق کہتے ہیں. ہم کسی بھی مسئلے میں جماعت مسلمین کی مخالفت نہیں کرتے. آئیے اس عبارت کو ذرا وضاحت سے سمجھیں. ہم قرآن کے تعلق سے ایسا گمان تک نہیں کرتے جیسا کفار مکہ کیا کرتے تھے. نعوذ باللہ. قرآن کے بارے میں کفار مکہ کا یہ عقیدہ تھا. وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ اسے تو خود محمد نے اختراع کیا ہے یعنی بنایا ہے. ہمارا ایمان و یقین ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ سے جبریل علیہ السلام لے کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا اور آپ نے پوری امت تک اس کتاب کو بے عینی ہی پہنچایا. یہی نہیں بلکہ ہم قرآن کی تفسیر بھی منمانی نہیں کرتے. وہی تفسیر کرتے ہیں جو کتاب اللہ سے ثابت ہے یا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے یا صحابہ کرام سے ثابت ہے کیونکہ ان معزز ہستیوں نے مباشرتاً آپ سے قرآن کریم کی تفسیر سیکھی ہے یا تابعین سے ثابت ہے کیونکہ انہوں نے بھی صحابہ اکرام کے شاگرد ہونے کا شرف حاصل کیا ہے. روح الامین سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے. یہ رب العالمین کے نزدیک ایسے امانت دار ہیں کہ کبھی بھی رب کے پیغامات کو پہنچانے میں تغییر و تبدیلی سے کام نہیں لیا. اس کی ذات ہر طرح کی تہمت سے پاک ہے. مثلا جیسا کہ یہودیوں کا کہنا ہے کہ جبریل ہمارا دشمن ہے اور شیعوں کا کہنا ہے کہ رسالت حضرت علی کو ملنی تھی لیکن جبریل نے یعنی خیانت سے محمد کو دے دیا. نعوذ باللہ. ایسے غلط عقائد کے ماننے والے دراصل آپ پہ جھوٹ گڑھتے ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین سورۃ الشعراء آیت نمبر 193 میں ارشاد فرماتے ہیں نزل بہ الروح الامین. اسی یعنی حضرت جبریل کے اہمیت کے پیش نظر رب العالمین نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 93 میں ارشاد فرمایا ہے من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. جو کوئی جبریل کا دشمن ہے یا فرشتوں کا تو ایسے افراد کان کھول کر سن لے کہ اللہ اس کا دشمن ہے. پس اسی جبریل علیہ السلام نے آپ کو رب کا پیغام یعنی قرآن سکھایا جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے علمہ شدید القویٰ کہ شدید القویٰ یعنی جبریل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا. قرآن حقیقتاً اللہ کا کلام ہے. یہ بذریعہ وحی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے. یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے سامنے کوئی طاقت نہیں ٹک سکتی. وہ شکست کھا جاتی ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. اس وحی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل امانت سے امت تک پہنچایا. کبھی بھی ایک حرف کی زیادتی و نقص کرنے کی کوشش نہیں کی جس کی گواہی خود قرآن سورۃ الحاقہ میں دے رہی ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ.
کہ اگر آپ بعض بات بھی ہم پہ گڑھتے تو ہم دائیں ہاتھ کاٹ کر آپ کی اپنی گرفت میں لے لیتے اور پھر شہرگ کاٹ دیتے۔ یہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی محافظ ہیں۔ اسی طرح ہم قرآن کو مخلوق نہیں کہتے، جیسا کہ جہمیہ کا کہنا ہے، یعنی جہمیہ کا کہنا ہے کہ قرآن مخلوق ہے۔ یہ اعتقاد سراسر کفر ہے اور اللہ کے صفات کلام کا انکار ہے۔ ہم اس اعتقاد میں جماعت مسلمین کے مخالفت نہیں کرتے، کیونکہ جماعت مسلمین کی مخالفت دخول جہنم کا سبب ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورۃ النساء آیت نمبر 115 میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِّ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو کوئی رسول کی مخالفت کرے گا حالانکہ ہدایت واضح طور پہ آ چکی ہے، اسی طرح مسلمان کے علاوہ دوسروں کی راہ کی پیروی کرے، ایسے لوگوں کو ہم جہنم میں داخل کریں گے، وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہی چند باتیں تھی آج کے درس کے تعلق سے۔ آخر میں رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں، تا دم حیات موحد بنا کے رکھے اور موت دے تو ایمان پہ دے۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔